बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 8 घंटे आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरह से अलामिया जारी करवाया जाए जो इंतखाबात के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना हुआ। उसके बाद फिर बाप बेटी जो एक लंदन में बैठे और एक पाकिस्तान में बैठी है, उन्होंने फिर ट्विटर के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ना सिर्फ तौहीन की बल्कि उनके खिलाफ एक कंपेन भी की गई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज दिया है पीडीएम को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है उससे अपने आप को अलग कर लिया है, और साथ उनका ये कहना है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। उस अलामिया के ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अतर मिनल्ला साहब का फैसला आया है, अतर मिनल्ला साहब ने 23 फरवरी की समाअत का फैसला लिखा 27 फरवरी को। अब और वो फैसला सिर्फ इस हद तक था कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा और बेंच की नए सिरे से तश्कील होगी। अब उसमें ये होता है कि आपने जब शॉर्ट ऑर्डर दिया है, शॉर्ट नोट दिया है, तो आपने उस वक्त तक, जब आपने शॉर्ट ऑर्डर दिया है उस वक्त तक जो कुछ जो सरकमस्टांसेस हैं या केस में जो कुछ डेवलपमेंट हो चुकी होती है, आप सिर्फ अपने आप को उस हद तक महदूद रखते हैं, आप उससे आगे नहीं जाते। यहाँ क्या हुआ कि 23 फरवरी की समाअत का फैसला, 27 फरवरी का शॉर्ट नोट और डिस्कस हो रहा है 1 मार्च का फैसला, डिस्कस हो रहा है 27-28 मार्च का जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला, जो इस बात की कानून नहीं इजाज़त देता, जज अपनी हदूद से बाहर नहीं जा सकते। जज ये नहीं हो सकता कि आपने शॉर्ट ऑर्डर में जो कुछ आप शॉर्ट ऑर्डर में थे आप उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। आप इसको डिस्कस ही नहीं कर सकते कि 1 मार्च को क्या हुआ था। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि जब ये रेफरेंस दायर नहीं होना चाहिए था, रेफरेंस दायर हुआ तो उसकी ये वजूहात थी, और इन दो जजेस को नहीं बैठना चाहिए था, जो आपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा था। आपको 4-3 से क्या लेना देना, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे क्या लेना देना। ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और जब आपने चीफ जस्टिस को कह दिया कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें बेंच, तो फिर उसके बाद आपका ये कहना कि ना मैं खुद अलग हुआ हूं और ना मैं अलग होना चाहता था, ये मैं समझता हूं कि ये फैसला कानूनी फैसला कम है और सियासी फैसला ज़्यादा लग रहा है। और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो मज़ीद आगे खुलकर सामने आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के फैसले को मुस्तरद किया गया है, और उस पर जो तबसरा किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमात का इस्तेहकाक होता है। जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है, जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरान कुन है। अगर जज ने भी सियासी जमातों को डिक्टेशन देनी है, और कहा गया कि सियासी हिकमत अमली के तहत आपने असम्बली डिसॉल्व की, अगर सियासी जमातों ने सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं करनी तो फिर असम्बली डिसॉल्व क्यों होगी। असम्बली की तहलील हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत ही होती है, इसके अलावा तो और कोई स्ट्रेटजी जो सियासत है या पार्लियामेंट है वहां पर तो यही चीजें होती हैं। अगर आप इनके ऊपर डिक्टेशन करना शुरू कर देंगे और आप सियासी जमातों को डिक्टेशन करना शुरू कर देंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इख्तिलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात की है। साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखे हैं, और अब अगर इसके ऊपर जो 27 फरवरी की असल कहानी है उस पर अगर कुछ लिख दें जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, तो फिर ये कहाँ जाएंगे और इनके लिए फिर चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब जब ये सारा कुछ हुआ और मरियम नवाज को समझ आ गई थी, नवाज शरीफ को समझ आ गई थी कि जो हम कहलवाना चाहते थे बड़ों से, ताकतवरों से, वो नहीं कहेंगे, और वो कभी भी इस हद तक, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें उम्मीद है कि हमारे इदारे इस तरफ नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। तो उस पर फिर बहुत गुस्सा था मरियम नवाज की जानिब से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मरियम नवाज ने, कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। ये बिल्कुल सेम वो अल्फाज हैं जिस बुनियाद पर आजम सवाती को उठाया गया था, जिस पर शहबाज गिल के साथ होता रहा, लेकिन वो मामला कुछ और था और यहाँ मरियम नवाज है, तो इनके लिए फिर ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की है। मरियम नवाज ने कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तअस्सुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनका कहना था कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात
نہیں لگے۔ تحریک انصاف کی طرف چیف جسٹس کا جھکاؤ نمایاں ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور باقاعدہ گو ہوم بندیال یہ مریم نواز نے ہیش ٹیگ دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ پھر ساتھ جب غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو پھر نواز شریف کی طرف سے، اب آپ جانتے ہیں نواز شریف خود کون سا نہ ٹویٹ لکھنا نہ ٹویٹر سے ان کا کوئی لینا دینا، وہ بھی مریم نواز کی جو ٹیم ہے وہی کرتی ہے۔ نواز شریف کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا، نواز شریف کے اکاؤنٹ سے چیف جسٹس امرتا بندیال سے استعفیٰ مانگا گیا، اور نواز شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی ہیں، نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں۔ پنجاب میں الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے تناظر میں لکھا کہ چیف جسٹس نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی۔ اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کے بجائے فی الفور استعفیٰ دے۔ آج شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کسی مظلوم کی بد دعا لگی ہے، جو سپریم کورٹ کو پکارتا تھا جب اس پر مشکل وقت تھا، اور اس وقت سپریم کورٹ ان کی بات نہیں سنتی تھی یا سپریم کورٹ نے مداوا نہیں کیا تھا، اور آج ان مظلوموں کی بد دعائیں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک وہ شخص جس کو 50 روپے کے اسٹامپ پر انہوں نے بیرون ملک جانے دیا، جس کی زندگی کی ضمانتیں یہ مانگتے تھے، آج وہ کہہ رہا ہے ملک کے سب سے بڑے جج کو کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، اس وجہ سے آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ حالات آ گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو وزیر اطلاعات ہیں جنہوں نے آج تک کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑا، جیتنا تو دور کی بات ہے لڑا ہی نہیں ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہیں مریم اورنگزیب کہ چیف جسٹس آف پاکستان متنازع ہو چکے ہیں، لہٰذا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ اب یہ وفاقی حکومت کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، اور چونکہ ان کی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کہا کہ ان کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان ہے، یہ پٹیشن پہلے ہی 3-4 کے فیصلے سے مسترد ہو چکی ہے، جو پٹیشن مسترد ہو گئی اس پر 3 رکنی بینچ بنایا گیا، وہ پٹیشن الگ تھی، یہ پٹیشن الگ تھی، وہ آسکو نوٹس نمبر 1/2023 تھا، یہ پٹیشن نمبر 5/2023 ہے، اور یہ الگ درخواست ہے، اور یہ بالکل وہی 184(3) کی ہے، یہ انڈیپینڈنٹ سیپریٹ اپلیکیشن ہے اور وہ الگ درخواست ہے۔ اور اس میں جو 22 مارچ 2022 کا فیصلہ ہے، 23 کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کو، اس کو چیلنج کیا گیا۔ اس وقت یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ نہیں دی جائے، اس وقت کوئی فیصلہ نہیں چیلنج کیا گیا تھا، اس وقت تاریخ لینے کی بات کی گئی تھی۔ یہ انڈیپینڈنٹ سیپریٹ پروسیڈنگز تھیں اور ان کا اس پہلے فیصلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت الیکشن آئینی وقت پر کروائے۔ سینیٹر مشاہد حسین مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی مسلم لیگ نون سے بغاوت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی وقت پر انتخابات کروانے چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ حکومت دہشت گردوں کے ساتھ اگر مذاکرات کر سکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے میں کیا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مشورہ دیا کہ کوئی کال آئے بغیر ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع کر دیں، کال آئے مطلب آپ کال آئے گی تو پھر تو آپ دوڑ پڑیں گے۔ انہوں نے کہا مودی سے بات کر سکتے ہیں تو آپس میں کیوں نہیں بات کر سکتے، حکومت غیر ضروری لڑائیوں میں وقت ضائع کیے بغیر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور آئینی معاملات پر بات چیت کرے، اور جو آئین میں الیکشن کا وقت دیا گیا ہے اس میں ہونا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ کہا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال کے خلاف کارروائی کی جو رائے ہے نواز شریف کی، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، چیف جسٹس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی اور نہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ یہ ان کی اپنی صفوں میں دراڑیں جو ہیں وہ پڑنا شروع ہو گئی، جبکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ اعلامیہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس اعلامیہ میں، اور انہوں نے بہت کوشش کی، بہت لمبا عرصہ یہ اعلامیہ چلا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ جو معاملہ ہے ہم اس میں کوئی ریلیف لے لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سوشل میڈیا پر بیرونی جو اسپانسرڈ جو اداروں کے خلاف کمپین ہے، پروپیگنڈا پھیلانے سے قومی سلامتی متاثر ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے اور اس سے متعلق ہی قومی سلامتی کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو تھی ہی نہیں۔ اور یہ جو ایک پوری ایک مہم چلائی جا رہی تھی، ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے یا انتخابات کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ قومی سلامتی کا یہ 41واں اجلاس تھا، اس میں تمام سروسز چیف پیش ہوئے۔ 2 جنوری 2023 کو پشاور علاقے پولیس لائنز میں دہشت گردی کے حملے کے بعد یہ اجلاس تھا جو ہو رہا تھا۔ 7 اپریل 2012 کو گیاری سیکٹر میں پیش آنے والے سانحہ کے بعد کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی
معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی اسپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی، اور اس کے علاوہ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم کا ناکام بنانے کا عزم کا ارادہ کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مطلب انہوں نے جو قومی سلامتی سے متعلق چیزیں ہیں ان کے اوپر تو بات کی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں نہ انتخابات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اور نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہیں آئیں گے۔ آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں یا جو باقی معاملات ہیں، ہم سیکیورٹی، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی جب آخری سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو سائفر کے اوپر کم از کم ایک جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ آیا تھا جس میں اس سائفر کی مذمت کی گئی تھی اور اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی کا کہا گیا تھا، کچھ بھی نہ ہوا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا جو اجلاس تھا، یہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس الیکشن سے متعلق اور باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے اوپر تھا۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی صدارت پی پی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ حکومت میں شامل جماعتوں سے بھی بات چیت کی جائے گی اور اپوزیشن سے بھی بات کی جائے گی۔ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں ہے، عدالت کی عزت اور وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا جائے گا، عدالتوں کے متضاد فیصلوں کو جلد از جلد حل کیا جائے، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے، انتخابات کے انعقاد میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے، آئین میں مینڈیٹ کی تاریخ واضح درج ہے۔ یہ ان کی جانب سے مطالبہ بھی کیا گیا اور ان کی جانب سے بات بھی کی گئی، چونکہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتہ ہے، لطیف کوسہ صاحب ہو گئے، اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، رضا ربانی کو چپ لگ گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اکثریتی فیصلہ کیا ہے اور اقلیتی فیصلہ کیا ہے۔ اب بلاول زرداری نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ ان کی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بطور وزیر خارجہ ایک حکومتی کابینہ کے ممبر ہونے کے ناطے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، اور کل بھی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ ہمارے پاس تو 28 دن رہ گئے، ہم نے تو الیکشن کی کمپین کرنی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ فارغ ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے بعد ہم اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، جن کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی ہم ان کو خریدیں، ان کو کچھ ملائیں اور کسی صورت ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس سے بہتر ان کے لیے آپشن کوئی نہیں ہوگی جب پنجاب میں سوائے پی ٹی آئی کے اور کوئی جماعت ہے نہیں، یہ وہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے چھرا گھونپا ہے آصف زرداری نے نواز شریف اینڈ کمپنی کی پیٹھ میں اور مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔